مجھے پتہ ہے اسلام میں ڈرامے اور فلمیں دیکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ وہی ٹائم کسی اور چیز کو دیں تو کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر آلریڈی آپ کی زندگی میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور نیٹ فلکس جیسے پلیٹ فارمز کی کافی ویلیو ہے آپ کی زندگی میں، تو دس ویڈیو از فار یو۔ 1100 سے لے کے 1922 تک کا جتنا بھی دور اس دنیا پہ گزرا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کافی آئیڈیل دور تھا، کیونکہ اسی پیریڈ میں مسلمانوں کے بڑے بڑے ہیروز پیدا ہوئے، جیسے کہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی، جنہوں نے باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کو کلیم کرنے کے بعد ایک آٹومن امپائر مسلمانوں کا کریٹ کر دیا، جس کو خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کام کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ان کے بیٹے اورحان غازی، اور اسی طرح ان کے بعد سلطان محمد فاتح، جنہوں نے قسطنطنیہ بھی فتح کیا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے 2 ایسے لشکر ہیں جن پہ جنت لکھ دی گئی ہے، پہلا وہ جو ہندوستان کو فتح کرے گا، اور دوسرا وہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا۔ تو یہ جتنے بھی ہیروز میں نے آپ کو بتائے، ان میں سے اگر آپ ایک کی بھی کہانی غور سے سمجھ لیں اور سن لیں تو آپ کی آنکھوں سے شاید آنسو جاری ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پھر پتہ یہ چلے گا کہ یہ وہ ہیروز تھے جنہوں نے اسلام کے خاطر اور ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ اور انہوں نے سب نے یہ بتایا کہ ڈزنٹ میٹر اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے، پاپولیشن نہیں ہے، اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کسی کام میں جستجو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا آٹومن امپائر دنیا میں 600 سال تک قائم رہا، 1256 سے لے کے 1922 تک۔ دیٹ از دا موسٹ لانگسٹ پیریڈ آف این امپائر ایور۔ اور اسی پیریڈ کے دوران 1256 سے لے کے 1922 تک مسلم دنیا میں بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی پیدا ہوئے جن کو دنیا مانتی ہے، جیسے کہ ابن الہیثم، دا ایکسپرٹ آف فزکس، جیولوجی، بایولوجی، زیولوجی، جنہوں نے ہیومن آئی پہ، ہی واز دا فرسٹ مین ہو ریسرچ آن ہیومن آئی، اور انہوں نے ایک بک بھی بنائی جو بک پوری دنیا میں پڑھائی جاتی تھی، اور اسی بک کی بیس پہ یہ کیمرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انوینٹ ہوا۔ اور اس کے بعد البیرونی، ان کو بھی پوری دنیا جانتی ہے، انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیا۔ اور اس کے بعد ابن القاسم، جن کو انگلش کتابوں میں ابن البیکیوسس کے نام سے آپ شاید جانتے ہو، ہی واز دا فرسٹ مین ہو پرفارم اے سرجری۔ دنیا پہلے نہیں جانتی تھی کہ سرجری نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس طرح آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد الخوارزمی، جن کو آپ انگلش کتابوں میں الگورتھم یا لگورتھمز کے نام سے جانتے ہوں گے، جنہوں نے باقاعدہ ٹریگنومیٹری کی ایک ترتیب دی۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ ہائیپوٹنیوس، بیس، پرپینڈیکولر، سائن تھیٹا، کاس تھیٹا۔ ہی واز دا فرسٹ مین ہو انٹروڈیوس میتھمیٹکس۔ اور یہ سارے وہ کارنامے ہیں جن کو دنیا مانتی ہے کہ اگر یہ مسلمان سائنسدان نہیں آتے اور ہمیں یہ چیزیں نہیں بتاتے تو آج سائنس جس ترقی پہ پہنچی ہوئی ہے شاید ہم اس ترقی پہ آج پہنچے ہوئے نہیں ہوتے، کیونکہ ایجوکیشن کی جو پلرز تھے وہ تو ہمیں انہی لوگوں نے دیے۔ لیکن 1922 میں ایک ایسا دور آتا ہے جب دنیا میں موجود فرانس اور برٹین جیسی قوتیں خلافت عثمانیہ کا بالکل جڑ سے خاتمہ کر دیتی ہیں، اور اسی دوران مسلمانوں کا ان سے ان کا خزانہ اور ان کا علوم بالکل چھین لیا جاتا ہے۔ لیکن گورے کو ایک چیز پتہ تھی بالکل، کہ مسلمانوں کی ہسٹری میں ملتا ہے کہ جب بھی ان کو تباہ و برباد کیا گیا ہے نا، تو انہوں نے کم بیک لازمی کیا 2 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلا تو یہ کہ مسلمان اپنے جو باپ دادا ہیں نا، ان کی روایات ہیں وہ یہ کبھی نہیں بھولتے، جن کی وجہ سے یہ کافی پش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا یہ جو ایمان ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہے، یہ لوگ پھر سے دوبارہ سے کم بیک ہو جاتے ہیں۔ تو گورا تھا بڑا چلاک، اس نے کہا کیوں نہ ہم ان 2 چیزوں پہ کام کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہلے تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ قابض ہونے کی کوشش کی۔ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان دنیا میں ارطغرل غازی، اورحان غازی، عثمان غازی، سلطان محمد فاتح، ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم جیسے بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں جن کو دنیا مانتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی نا کتاب سے ان کے نام نکالے
اور باقاعدہ اس کی جگہ ہیلن کیلر کو لے کر آؤ، پرزنرز آف زینڈا کو لے کر آؤ، مطلب ان کو ہم اپنی ہسٹری سنائیں تاکہ یہ ہمارے غلام بنے. اور پھر رہ گیا ان کا ایمان، تو اس کا تو ہم بیڑا غرق کریں گے میڈیا کے ذریعے. اور پھر میڈیا کے ذریعے سے جو فحاشی گورے نے مسلمانوں میں پھیلائی، جس کی وجہ سے مسلمان بالکل برباد ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسے ان ریئلسٹک ہیروز کو بھی لانچ کیا، جیسے کہ اسپائڈر مین، سپر مین، بیٹ مین، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یار اصل جو ہیروز ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس اپنی ہسٹری موجود نہیں تھی اپنے ہیروز کی، تو مجبوراً ہمیں انہی لوگوں کو اپنا اسپائڈر مین، سپر مین جیسے لوگوں کو آئیڈیل بنانا پڑا کہ یار اصل ہیروز تو یہ ہوتے ہیں. اور گورے نے ہماری فطرت کے ساتھ کھیلنے کی بھی بڑی کوشش کی اپنے فلموں کے ذریعے سے. مطلب جیسے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو قومی لباس ہے وہ شلوار قمیض ہے، اور پہلے بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن ان فلموں اور میڈیا کی وجہ سے ہی ہمارا یہ جو لباس ہے یہ پینٹ شرٹ میں کنورٹ ہو گیا. پہلے کے دور میں یہ بالکل تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک ایسا بھی مسلمان ہے جس کی داڑھی نہ ہو. لیکن گورے نے کیا کیا، باقاعدہ اپنی فلموں کے ذریعے سے کچھ ایسے ہیروز ہمیں دکھائے جو کہ بالکل چھلے ہوئے مرغوں کی طرح تھے، اور وہ ہمیں اچھے لگنے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، یہ داڑھی کا جو ٹرینڈ تھا ہمارے کلچر میں اس کو بالکل ختم کر دیا، اور اس کو باقاعدہ ایک ایسی بری چیز بنا دی کہ یہ جو بھی رکھے اس کو ہم کہیں کہ یار یہ تو مولوی لوگ ہوتے ہیں. مطلب گورے نے آپ کی فطرت کے ساتھ ایسا کھیلا کہ جو داڑھی مرد کی شان ہوا کرتی تھی اس کو آپ نے باقاعدہ ایک بری چیز بنا دیا. اور جو بری چیز ہے کہ جیسے کہ مرد کے چہرے میں داڑھی ہی نہیں ہے، اور اس کو آپ نے بنا دیا کہ یار یہ تو بڑا کول ہے، یہ تو ہیرو لگ رہا ہے. اینڈ دیر از اے لاٹ آف امپیکٹس دیٹ کیم فرام دیٹ میڈیا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ارطغرل غازی ڈرامہ چل رہا ہے، اس سے ہم مسلمانوں کو سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیروز پاس میں گزرے ہیں ان سب کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں کسی طرح لہرا دیا جائے. تو ہر مسلمان نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق کام کیا. جیسے کہ ارطغرل غازی نے تلوار کے بلبوتے پہ کوشش کی کہ یہ اسلام پوری دنیا میں رائج ہو جائے اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے. تو ابن الہیثم نے اپنے قلم کے ذریعے سے یہ کوشش کی کہ کسی طرح میں یہ کام کر کے اسلام کا نام پوری دنیا میں روشن کر دوں. سو وی نیڈ ٹو ریممبر آور ہسٹری بائی واچنگ دیز کائنڈز آف ڈراماز، کہ اچھا ہمارے اینسسٹرز ایسے بھی تھے، تو جب وہ ایسے تھے تو ہم ایسے کیوں نہیں ہیں. مطلب ایک کانفیڈنس ملتا ہے کہ یار ہم اس دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی ایک تاریخ ہے. اور ایٹ دا مومنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں، مسلمانوں کو اس وقت ٹیکنالوجی کے میدان میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے. یہی وہ ایک طریقہ ہے جو ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یس وی آر ایگزسٹ. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف بھی جا رہی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی جنگ عظیم ہونے والی ہے جس میں مسلمان یہودیوں سے ٹکرائیں گے اور جس میں فتح مسلمانوں کی ہوگی. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو فوکس کرتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو ایسا ممکن نہیں لگتا، اور ایسا ممکن تبھی لگتا ہے جب ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں کافی ترقی کریں. اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کالجز اور یونیورسٹیز میں اچھی جی پی اے لینا شروع ہو جائیں. دیر از اے ڈفرینس بٹوین رٹا گیٹڈ اینڈ ایجوکیٹڈ. یس، میں اسٹیم ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہا ہوں جو کہ یورپین کنٹریز میں بالکل رائج ہے، اور اس طریقے سے وہ ایجوکیشن پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. جن کو نہیں پتہ اسٹیم ایجوکیشن کیا ہے تو میں بتاؤں کہ اسٹیم ایجوکیشن کا چھوٹا سا انٹرو یہ ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی 23 سال کی عمر میں جو بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اسکل سیکھتا ہے وہ 15 سال کی عمر میں سیکھ جائے، اور باقی کی زندگی وہ ریسرچنگ پہ فوکس کرے. بائی امپروونگ آور ایجوکیشن سسٹم وی کین ریئلی کمپیٹ ود ادرس. اور یہی وہ چیز ہے جو ہماری ہائی اتھارٹیز کو سوچنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی قوم جس چیز میں بھی اگر وہ محنت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں اس کو کامیاب کر دیتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے. آج جو گورا اتنی ترقی کر چکا ہے اس کے پیچھے اس کی محنت ہے، اور یہ بات ایکسیپٹ کرنے والی ہے. اور مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے وہ آج پوری دنیا میں ذلیل ہیں. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. ہماری پوری اپنی ایک تاریخ ہے، ہمیں وہ پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اپنے ہیروز کو ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھنی چاہیے، اور اسے کانفیڈنس حاصل کر کے ہمیں کچھ کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کے میدان میں. اور دیٹ از دا اونلی وے
جو مسلم دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ وی کین ریئلی رول دا ورلڈ لائک آور اینسسٹرس. تو بس